السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ہم آپ کے سامنے سیرت نبی کا 8واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم مکی زندگی، دعوت اسلام کے ابتدائی سال، مشکلات اور آزمائشوں کو ڈسکس کریں گے. تو کھلا مکھلا دعوت دینے کا حکم اور قریش کی دشمنی میں اضافہ ہوگا اس میں. جب دعوت اسلام کی تبلیغ ابتدائی 3 سال خفیہ طور پر گزر چکے تھے اور کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا مکھلا دعوت دینے کا حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیجیے. تو یہ سارا واقعہ ڈسکس کیا گیا. تو اس طرح قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کے دوران اونٹ کی اوجڑی مبارک پشت پر ڈال دیتے، گالیاں دیتے، طائف کے سرداروں نے پتھر برسائے. یہ سارے واقعہ ہم پہلے آگے پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. حضرت حمزہ کا اسلام لانا کچھ یوں ہوا کہ قریش کے ایک سردار ابو جہل نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دی. حضرت حمزہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، شکار سے واپس آئے. انہوں نے یہ خبر ملی تو وہ غصے میں ابو جہل کے پاس گئے اور اسے سر پر ضرب ماری. پھر اعلان کیا، اگر محمد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا طاقتور کا اضافہ تھا. تو کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت مزاج اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کی فہرست میں شامل تھے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکلے. راستے میں انہوں نے بتایا گیا کہ ان کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں. وہ گھر پہنچے، غصے سے قرآن مجید کی آیت چھین لی. جب انہوں نے تاہا کی آیت پڑھی، تاہا ہم نے قرآن تم پر مشقت کے لیے نہیں نازل فرمایا، تو ان کے دل پر اثر ہوا. پھر ارادہ بدل گیا اور سیدھا دائرۂ کم جان کر اعلان اسلام کر دیا. اسلام کو بہت بڑی طاقت مل گئی، دعوت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا. اب مسلمان کھلا مکھلا نماز پڑھنے لگے. قریش کی مخالفت مزید تیز ہو گئی اور قریش کی ہر ظلم و ستم بڑھتا گیا، لیکن ایمان میں اضافہ ہوتا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹ میں ہم نے تھوڑا سا اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے پچھلا جو پارٹ تھا اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ قریش وغیرہ جو ہے وہ آپ سے ظلم و ستم کرتے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پارٹ میں جو ہے وہ پارٹ نمبر جو ہے وہ 9 ہے. اس میں ہم مکی زندگی، مسلمانوں پر ظلم و ستم اور حبشہ کی پہلی جد جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کریں گے اور اس دفعہ تھوڑا سا اور پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں پر چلنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیک.